بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع طالوت اور جالوت کا قصہ اور حضرت شموئیل علیہ السلام کا تذکرہ۔ بنی اسرائیل پر ایک ایسا نازک دور گزر رہا تھا کہ ان میں نہ کوئی نبی اور رسول موجود تھا اور نہ کوئی امیر اور سردار تھا۔ اس دور میں اللہ رب العزت نے فضل فرمایا اور شموئیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جالوت کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی اور اس کے لیے طالوت کو بنی اسرائیل پر امیر مقرر کیا، اور آپ علیہ السلام ہی کے دور کے اندر بنی اسرائیل کو تابوت سکینہ واپس ملا، جس کو قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے دور کے اندر طالوت کی سربراہی میں داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل میں ابتری اور بدنیتی پھیلی تو ان کو سنبھالنے کے لیے حضرت یوشع علیہ السلام مقرر ہوئے۔ ان کے بعد حضرت کالب یکنہ آئے، پھر الیاس علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یسع علیہ السلام کو بھیجا۔ غرض یہ کہ ان میں پے در پہ رسول آتے رہے، مگر ان کی نافرمانی اور سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ تورات کو بھی بھلا بیٹھے اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور قوم عمالقہ جو مصر اور فلسطین کے ساحلی علاقے میں آباد تھی، ان پر حملہ آور ہوئی، ان کو قتل کیا اور ان کے بہت سے صوبوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کے باعث کافروں کے زیر نگین ہو گئے اور جالوت کی رعایا بن گئے۔ جالوت جو کہ اس وقت ایک ظالم بادشاہ تھا، جس نے لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک نازک دور تھا۔ نہ کوئی نبی اور رسول ان میں موجود تھا، نہ کوئی امیر اور سردار تھا۔ خاندان نبوت میں سے ایک حاملہ عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ تھا۔ اس نازک حالت میں اللہ پاک نے ان لوگوں پر فضل و کرم فرمایا۔ اس عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام شموئیل رکھا گیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب اپنی جوانی کو پہنچے تو تمام بنی اسرائیل میں شرافت اور دیانت کی بنا پر ممتاز اور نمایاں نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور بنی اسرائیل کے رشد و ہدایت پر مامور کیا۔ قوم کے لوگوں نے آپ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ اور امیر مقرر کر دیں تاکہ ہم ان کی سرپرستی میں کافروں سے جہاد کریں اور اپنے ملک کو ظالموں سے آزاد کرائیں۔ پیغمبر خدا نے اندیشہ ظاہر کیا، اگر تم پر جہاد کا حکم جاری کیا گیا اور بادشاہ مقرر ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہاد سے انکار کر دو۔ اس پر انہوں نے بڑے شوق سے یقین دلایا، ہمارے انکار کا سر سے جواز پیدا نہیں ہوتا۔ ان ظالموں نے ہمیں تو گھر بار اور بچوں سے الگ کر دیا اور انہوں نے ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس لیے اب ہم چاہتے ہیں ہمارا ایک بادشاہ ہو اور اس کی سرپرستی میں ہم اپنے ملک کو آزاد کرا لیں اور ظالموں سے انتقام لیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اس کو ہم پر حکومت کرنے کا حق کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور ان کو تو مال کی وسعت بھی عطا نہیں کی گئی، یعنی کہ وہ غریب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شموئیل علیہ السلام کو ایک نشان بتایا گیا تھا۔ اس نے اتفاق سے وہ نشان طالوت پر صحیح نکلا۔ حضرت طالوت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے بنیامین کے خاندان سے تھے، اور ایک عرصے سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ نبوت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے لاوی کے خاندان میں جاری تھی، اور مملکت آپ علیہ السلام کے صاحبزادے یہودا کی اولاد میں سے۔ بنیامین کی اولاد میں نبوت نہ تھی نہ بادشاہت۔ طالوت ایک غریب چرواہا تھا یا پانی بھرنے کا کام کیا کرتا تھا۔ بہرحال طالوت کی بادشاہت کا اعلان اللہ کے نبی نے کچھ اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرنے کے بجائے ان لوگوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے اور اپنی پرانی عادت کے مطابق آپ علیہ السلام کی بات کا انکار کر دیا۔ شموئیل علیہ السلام نے جواب دیا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو پسند فرمایا ہے اور اس کو علم عطا کیا ہے اور خوبصورت قد و قامت عطا کیا ہے۔ طالوت کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: طالوت بن کیش بن افیل بن سارو بن نخورت بن افی بن انیس بن بنیامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ بنی اسرائیل نے شموئیل علیہ السلام سے طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامات دریافت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی: تمہارے پاس تابوت سکینہ جو تم سے چھین لیا گیا ہے وہ واپس آ جائے گا۔ بنی اسرائیل میں نسل در نسل ایک تابوت چلا آ رہا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہ نہایت متبرک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی ضرورت کی کچھ مزید چیزیں تھیں۔ یہ صندوق اتنا متبرک تھا کہ جب بھی قوم بنی اسرائیل کا کسی سے جھگڑا ہوتا تو اس صندوق کو آگے کرتے اور بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہو جاتی، لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب یہ تابوت اللہ پاک نے ان سے چھین لیا تھا۔ جب طالوت کو اللہ پاک نے بادشاہ بنانے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے جب نشانی طلب کی تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تابوت سکینہ تمہارے پاس دوبارہ واپس آ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر تابوت سکینہ ہمارے پاس دوبارہ آ جاتا ہے تو ہم طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیں گے، اور اللہ پاک کے حکم سے ویسا ہی ہوا کہ تابوت سکینہ ان کے پاس واپس آ گیا۔ وہ لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے، جب صبح اٹھے تو تابوت سکینہ ان کے شہر میں تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کو انکار کرنے کے لیے کوئی چارہ نہ تھا، اور شموئیل علیہ السلام کے الہامی فیصلے پر طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب طالوت نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے نکلیں۔ جب بنی اسرائیل طالوت کی سربراہی میں روانہ ہوئے تو بنی اسرائیل کی آزمائش کا ایک اور مرحلہ درپیش آیا۔ وہ یہ کہ طالوت نے سوچا کہ جنگ کا معاملہ بہت نازک ہے اور اس میں بعض مرتبہ ایک آدمی کی بزدلی یا منافقانہ حرکت پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس گروہ کو آزما لیا جائے کہ کون شخص تحمل اور حکم، ضبط نفس اور صداقت کا مظاہرہ کرتا ہے اور کس میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے، کیونکہ میدان جہاد میں صبر و ثابت قدمی اور اطاعت لازم ہیں۔ اس لیے طالوت نے شموئیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق ایک نہر کو بطور امتحان مقرر کیا اور اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو نہر کے پانی سے آزمانا چاہتا ہے۔ اس نہر کے پانی کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کا پانی بالکل نہ چکھے۔ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ خدا کی جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ ہاں، البتہ سخت پیاس کی حالت میں صرف ایک گھونٹ پی سکتے ہو۔ مقصود یہ تھا کہ جو شخص معمولی پیاس پر صبر و ضبط کی قدرت نہیں رکھتا وہ ایسے نازک موقع پر کس طرح ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ لیکن قوم بنی اسرائیل جو کہ تھی ہی سرکش، انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا، سوائے چند لوگوں کے۔ نتیجہ یہ نکلا، جب لشکر نہر سے پار ہو گیا تو جن لوگوں نے حکم کی خلاف ورزی کر کے پانی پی لیا تھا وہ کہنے لگے، ہم جالوت جیسے عظیم بادشاہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس جماعت سے لڑنے کی طاقت ہمیں نہیں، لہٰذا وہ لوگ واپس بھیج دیے گئے۔ لیکن جن لوگوں نے ضبط نفس اور اطاعت امیر کا ثبوت دیا تھا انہوں نے بے خوف ہو کر کہا، ہم ضرور دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے لیے خدا کی قدرت کا یہ مظاہرہ اکثر ہوتا رہتا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ مجاہدین کے لشکر میں داؤد علیہ السلام کے والد عیشا بھی تھے۔ لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابلے میں صف آرائی ہوئی۔ دشمن کی فوج کا سردار جالوت نامی ایک مضبوط شخص تھا۔ اس کے لشکر کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مجاہدین نے اللہ پاک کی درگاہ میں اخلاص کے ساتھ دعا کی، اے ہمارے رب، صبر ہم میں انڈیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور اس کافر قوم پر غالب کرنے میں ہماری مدد فرما۔
جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، جالوت اپنا فوجی لباس پہن کر تنہا آگے بڑھا اور کہنے لگا، تم سب کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، آؤ پہلے مجھ سے مقابلہ کرو۔ اس وقت شموئیل علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حضرت طالوت نے داؤد علیہ السلام کے والد صاحب کو بلایا اور ان سے دریافت کیا، تمہارے کتنے لڑکے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے 6 لڑکے ہیں۔ داؤد علیہ السلام ان کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ ان کا ذکر نہیں کیا گیا، مگر اللہ کے نبی کے حکم سے داؤد علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب داؤد علیہ السلام آ رہے تھے تو راستے میں 3 پتھروں نے آپ کو آواز دے کر کہا، اے داؤد، ہمیں اٹھا لے، ہم تمہارے کام آئیں گے۔ داؤد علیہ السلام نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے اور نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ شموئیل علیہ السلام نے جالوت کے مقابلے کے لیے آپ علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ چنانچہ آپ وہ تینوں پتھر اپنے خلیل میں لے کر آگے بڑھے اور جالوت کو للکارا۔ جالوت نے کہا، مجھے تجھ پر رحم آتا ہے، کیوں میرے ہاتھ سے مرنے کی خواہش کرتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی تمہارا مقابلہ کروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنی خلیل میں وہ تینوں پتھر رکھے اور جالوت کی طرف پھینک دیے۔ اس کا باقی سارا جسم ذرا سے ڈھکا ہوا تھا، صرف اس کا ماتھا خالی تھا۔ اللہ کی شان کے وہ تینوں پتھر جالوت کے ماتھے پر لگے، اس کے سر میں گھس گئے اور سر پاش پاش ہو گیا۔ جالوت کے مرتے ہی اس کا سارا لشکر پسپا ہو گیا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فتح نصیب فرمائی اور بنی اسرائیل کو ان کا ملک واپس مل گیا۔ اس واقعے سے داؤد علیہ السلام کی شجاعت کا دوست اور دشمن دونوں کے دلوں پر سکہ بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام بے حد دل عزیز ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی شخصیت بہت نمایاں اور ممتاز نظر آنے لگی۔ طالوت نے اپنی لڑکی کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنا ولی عہد چنا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام طالوت کے بعد بادشاہ ہوئے اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو ملک اور سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو محترم عزیز دوستو، یہ تھا طالوت اور جالوت کا قصہ۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔